الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. ہجرت پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 13 سال گزر جانے کے بعد، نبوت کے 13 سال اور معراج کے تیسرے سال 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دیا اور آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ آ گئے. ہجرت کا معنی اور اس کی 2 قسمیں ہم نے بتائی. ہجرت ایک خاص تھی اور ایک عام ہجرت ہے، اس کو پہلے سمجھیں. مکان اور جگہ کے اعتبار سے ہجرت 2 قسم کی ہے. ایک ہجرت خاص تھی اور ایک ہجرت عام ہے. خاص ہجرت مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا ایک مخصوص حکم تھا، مخصوص مقام کے لیے. فتح مکہ کے پہلے ایک عرصے تک یہ حکم تھا کہ جو انسان جہاں مسلمان ہوتا ہے عرب کے اندر، اگر وہاں اس کے لیے دین پر چلنا دشوار اور مشکل ہے تو ہجرت کر کے وہ مدینہ طیبہ آ جائے. اور یہ سلسلہ فتح مکہ تک برابر رائج رہا. لیکن ہجرت کے 8ویں سال جب مکہ فتح ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ لا ہجرت بعد الفتح. اب فتح مکہ کے بعد ہجرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ہجرت خاص تھی جو اس زمانے کے لیے اس کا وقت ختم ہو گیا. اور ایک ہجرت عام ہے. وہ عام ہجرت کیا ہے جو قیامت تک باقی رہے گی؟ وہ یہ کہ انسان اگر کسی ایسے مقام پر ہے جہاں وہ اپنی دین پر قائم نہیں رہ سکتا اور اسلام کے جو شعائر ہیں، کھلے اعلانیہ طور پر جو اسلامی احکام ہیں، ان پر عمل کرنا ناممکن ہے. نہ آپ اذان دے سکتے ہیں، نہ جمعہ ہو سکتا ہے، نہ عید ہو سکتی ہے، نہ مسجدیں آپ بنا سکتے ہیں. اگر ایسے حالات ہیں، اگر آپ کسی ایسے مقام پر ہے جہاں یہ ساری چیزیں ناممکن ہے تو وہاں سے ہجرت کر کے ایسے علاقے میں جانا فرض ہے جہاں آپ کو دین پر چلنے کے لیے بالکل کھلی آزادی ہو، جہاں آپ دین پر قائم رہ سکیں اور اسلامی شعائر جو ہیں ان کا آپ اظہار کر سکیں. جمعہ، جماعت، عید، رمضان، اذان، مساجد، قربانی، یہ شعائر اسلام ہیں. شعائر کا قائم کرنا ضروری ہے جیسے پتہ چلے کہ ہاں یہ ان مسلمان یہاں ہیں. یہ ہجرت جو ہے یہ قیامت تک باقی رہے گی. اور اس میں کبھی اگر کوتاہی کسی نے کیا تو انسان مجرم و گنہگار ہوگا. ہجرت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہجرت کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 واجبہ، دوسری مستحبہ اور تیسری ایک مباح اور افضل آپ کہہ دیں جائز شکل. اگر آپ ہجرت نہیں کریں گنہگار نہیں ہوں گے.
واجبہ کب ہے، یعنی ہجرت واجب کب ہوگی؟ اگر آپ ایسے علاقے میں ہیں، آباد ہیں، چاہے آپ کی کتنی بھی جائیداد پراپرٹی سب کچھ ہو، لیکن وہاں اسلام پر عمل کرنا، شعائر اسلام کا قائم کرنا ناممکن ہے۔ کفر، شرک، اہل باطل اتنا غالب ہیں کہ آپ کو نہ مسجد بنانے کی اجازت دیتے ہیں، نہ اذان دینے کی، نہ جمعہ پڑھنے کی، نہ مساجد بنانے کی، نہ روزہ رکھنے کی، نہ عید کی۔ اگر ایسے حالات ہیں آپ کے ساتھ تو ایسے موقع پہ ہجرت کرنا آپ کے لیے واجب ہے۔ اگر ہجرت نہیں کریں گے تو انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں گنہگار ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ بہت بڑی دلیل ہجرت کے واجب ہونے پر۔ دیکھیں، انسان کے لیے اپنی دین کی حفاظت اور دین پر قائم رہنا یہ سب سے بڑا فریضہ ہے۔ ہر وہ چیز جو دین کی راہ میں رکاوٹ بنے اس کو ترک کرنا ضروری ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، ان الذین توفاہم الملائکۃ، جن لوگوں کو فرشتے جب روح قبضہ کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے، فرشتے روح قبضہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں فیما کنتم، یہاں کیا کر رہے تھے تم؟ اللہ اکبر۔ موت کے وقت فرشتے فیما کنتم، یہاں کیا کر رہے تھے؟ کیوں یہاں تم ٹھہرے تھے؟ کیوں نماز نہ پڑھی؟ اذان کیوں نہ ہوئی؟ عید کیوں نہیں پڑھا؟ جمعہ تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھے؟ یہ سارے اعمال کیوں تم نے نہیں کیا؟ تو کہیں گے کنا مستضعفین فی الارض، اس ملک میں ہم بہت کمزور تھے، کافروں کے مقابلے کی طاقت نہیں، ان کی طرف سے کوئی اجازت نہیں تھی، اس لیے نہ ہم کبھی مسجد گئے، نہ جمعہ پڑھے، نہ عید پڑھی، نہ رمضان کو روزہ رکھا، نہ قربانی کی، بس یہ ہمارے لیے مجبوری تھی۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا دنیا میں یہی ایک جگہ رہنے کی تھی؟ اتنی بڑی زمین اللہ نے بنائی تھی، تم ہجرت کر کے کیوں نہیں ایسی جگہ چلے گئے جہاں تم اپنے دین کو قائم کرتے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ آپ لوگوں نے سن لیا۔ اب بات بالکل واضح ہے کہ انسان اگر اپنے مال، اولاد، وطن، بنگلے، جائیداد، پراپرٹی کی محبت میں ہے، گرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن دین پر آزادی نہیں عمل کرنے کے لیے، میں نے کہا شعائر نہیں قائم کر سکتا، اعلانیہ طور پر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، شاعر نہیں قائم کر سکتا، تو اس کے لیے ہجرت واجب ہے، اور ہجرت کر کے جائے ایسے جگہ پر جہاں دینی آزادی ہو اور اعلانیہ طور پر اسلامی شعار کو قائم کر سکے، یہ ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، ہاں اگر کوئی ایسے بوڑھے، کمزور، بچے، عورتیں ہیں کہ جو وہاں سے نکل بھی نہیں سکتے تھے، جانا بھی چاہتے تھے لیکن نکلنے کے کوئی سبیل ان کے لیے نہیں تھی، بیچارے افسوس کرتے رہے،
جمعہ آیا تو بڑی فکر، اپنی مجبوریاں یاد کرتے ہیں، روتے ہیں۔ واقعی اگر نکلنے کا، وہاں سے جانے کا، ہجرت کا کوئی راستہ ان کے لیے ہموار نہیں اور نہ کافر جانے دیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اب ان کے لیے مجبوری تھی، فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا، چونکہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ عنکبوت کے اندر ایسے تمام لوگوں کو خطاب کیا اور ان ایسے لوگوں کو مخاطب کیا اور اعلان کیا کہ لوگوں میرے بندو، میری عبادت کرنے میں، شریعت پر قائم رہنے اور شعائر اسلام کے قائم کرنے میں اگر تمہیں رکاوٹ ہے، جہاں تم رہتے ہو وہاں یہ تمام چیزیں تم قائم نہیں کر سکتے اور اپنے دین کا اظہار نہیں کر سکتے، تو زمین بڑی وسیع ہے، تمہیں وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ سورہ عنکبوت کی آیت، اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین آمنو، اے میرے محبوب بندو جو ایمان لائے ہو، لیکن یہاں ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر چلنا، شعائر کو کیا قائم کرنا ناممکن ہے، تو ان ارضی واسعہ، زمین ہم نے بہت وسیع بنائی ہے، تم نکل جاؤ ایسے علاقے میں جا کے آباد ہو جہاں تمہیں آزادی ہو، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، اور وہاں جا کر کے تم میری عبادت کرو۔ یہ آیات ہیں نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی، اور اسی کی روشنی میں کہا گیا ہجرت ایسے موقع پر واجب ہے۔ اگر انسان ہجرت نہیں کرے گا، وہیں رہ گیا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہوگا اور جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو آیات ہیں نازل ہوئی ہیں، کچھ لوگ مکے میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کیا، ہجرت نہیں کیا، اور ایمان والے تھے لیکن ہجرت نہیں کیا، اور دین پر عمل بھی نہیں کر سکے۔ کچھ ان پر دنیا کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، جائیداد و پراپرٹی کے چھوٹنے کی فکر اور محبت غالب آئی، اپنے آپ کو مجبور بنا کر کے وہیں آباد رہے مکے میں، اور دیکھتے تھے کہ سارے لوگ جن کو دین کی فکر ہجرت کر کے جا رہے ہیں، لیکن وہ وہیں رہ گئے، اور انہی کے بارے میں آیتیں نازل کی۔ اور یہ لوگ کافر نہیں تھے، جو وہاں رہ گئے تھے کافر نہیں تھے، ایمان والے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو ایمان والوں سے یا عبادی الذین آمنو کہہ کر کے خطاب کیا، اس کا مطلب ایمان والے تھے، لیکن ان کو جو سزا ملی اس بنا پر کہ انہوں نے ہجرت نہیں کیا، واجب ترک کیا، ہجرت کرنا ضروری تھا لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ سنت حدیثوں کے اندر بھی اس ہجرت کا متعدد احادیث میں اللہ کے رسول نے تذکرہ کیا ہے اور رغبت دلائی ہجرت کرنے کی، اور یہی ہجرت ایسی ہے جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبۃ ولا تنقطع التوبۃ حتی تطلع الشمس من مغربها۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تنقطع الہجرت، ہجرت ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ توبہ کا دروازہ نہ بند ہو جائے۔ ہجرت ہمیشہ انسان اپنے دین کی خبر لے، ایسے علاقے میں جائے نہیں جہاں دین محفوظ نہیں، اور ایسے علاقے میں آباد نہ ہو، اس جگہ کو چھوڑ کے نکل جائے جہاں رہنے میں دین پر قائم رہنا اس کے لیے ناممکن ہے، اور شاعر کا قائم کرنا اس کے لیے محال ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبہ، جب تک
توبہ کا دروازہ کھلا ہے تب تک ہجرت انسان کے لیے ضروری ہے۔ ولا تنقطع التوبۃ، اور توبے کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو گیا توبہ کا دروازہ بند، تو اب ہجرت کا دروازہ بھی ختم و بند ہو جائے گا، اور پھر کسی کو ہجرت کرنے کی نہ اجازت ہوگی نہ اس کے ہجرت قابل قبول ہوگی۔ تو انسان کو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے جان مال ہر چیز کی قربانی کرنی پڑے گی۔ جہاں تک ہجرت کرنی پڑے تو ہجرت کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے تاکہ دین اپنا محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔